عمر ایوب اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف قانونی حق رکھتے ہیں. قانون و انصاف کا تقاضا تھا کہ کیس میں کوئی پیچیدگی نہیں, نکاح کیس کو سیاسی رنگ دیا گیا. عمر ایوب نے کہا نکاح کیس میں اپیلیں مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کریں گے. تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا, یہ کہا گیا. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کریں, سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. عمر ایوب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں کو رہا نہیں کیا جاتا بات چیت نہیں ہوگی. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون قیصر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر امام صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ARY کو دیا. سزا معطلی کی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں اور مرکزی اپیلوں پر سماعت اب 2 جولائی کو ہوگی. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی ایک تو بہت شکریہ آپ کو لائن پہ لینے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ بات کروں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کسی سزا کی سسپینشن یا معطلی کا معاملہ, تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے. جتنا بھی اس کے اوپر قانون جو ہے وہ آج تک ڈیولپ ہوا ہے وہ 2 چیزوں سے بحث کرتا ہے معطلی کے حوالے سے. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا حکم ہو یا کوئی ایسی قانونی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس ججمنٹ کے اندر کہ جو پرائما فیشائے یا بادی النظر میں نظر آ رہا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں عدالت میں جس نے یہ سزا پاس کی ہے اس نے اس قانون کو مد نظر نہیں رکھا, یا پھر اس ججمنٹ کے اندر کوئی ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو فالو نہیں کیا گیا. تو یہ بنیادی قانون ہے سزا معطلی کے حوالے سے. دوسرا, بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مین اپیل جو ہے اس پر بار بار پروسیکیوشن کی طرف سے یا پھر کسی عدالتی کسی معاملے کی وجہ سے اس پر سنوائی نہیں ہوتی, تو پھر عام معاملات میں ہم معطلی کی درخواست لگاتے ہیں تاکہ سزا معطلی کے اوپر جو بحث ہو اس سے کم از کم یہ ہو کہ معطلی اگر نہیں بھی ہوتی تو جو مین اپیلیں ہیں, مرکزی اپیلیں ہیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ دی جائے اور اس پر سماعت ہو. میرے خیال میں کہ یہ جو معطلی کی درخواستیں تھیں یہ ان کا مقصد یہی تھا کہ مین جو اپیل ہے وہ فکس ہو اور اس کے اوپر بحث ہو کے سماعت ہو کے اس پر فیصلہ ہو. اب چونکہ اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے ڈائریکشن بھی ہے اور 10 تاریخ سے پہلے فیصلہ بھی سنانا ہے مرکزی اپیلوں پر, تو اس لیے میرے خیال میں کہ جو متعلقہ جج صاحب انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سٹیج کے اوپر کوئی ایسا انٹرم آرڈر ریلیف دینے کی شکل میں کیا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ڈسکس کرنا پڑے گا ججمنٹ کے حوالے سے, تو اس سے دونوں پارٹیز کا کوئی رائٹ متاثر نہ ہو کہ جو فائنل اپیل کے اندر جو ہے وہ لکھا جائے گا یا ڈسکس کیا جائے گا. تو انہوں نے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ شارٹ آرڈر اسی بنیاد کے اوپر ہی کیا جائے گا اور اس کے کانٹینٹس بھی یہی ہوں گے کہ چونکہ مین اپیلیں جو ہیں وہ فکس ہیں تو مین اپیلوں کے اوپر بحث جو ہے وہ سماعت کر کے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. شاید یہ جو آرڈر آئے گا تو اس ٹائم دیکھیں گے, تاہم میرا خیال ہے کہ اتنا تفصیلی فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا قیصر امام صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جب تک یہ فیصلہ چیلنج ہوگا, آج چونکہ جمعرات ہے, کل جمعہ ہوگا, اس کے بعد یہ 2 دن چھٹی ہوگی, منڈے کو بھی اگر جا کے یہ فکس ہوتا ہے پھر اس میں نوٹس ہوں گے دوسرے فریق کو, تو شاید اتنی دیر میں جو مرکزی اپیلیں 2 یا 3 تاریخ کو فکس ہوئی ہیں اگر ان کے اوپر فوکس کر کے انہیں بحث کی جائے اور 10 تاریخ سے پہلے جو فائنل فیصلہ ہے وہ لے لیا جائے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ مناسب کورس آف ایکشن ہوگا.